پیارے بچوں، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے نثر پاری کی تشریح۔ اور نثر پاری کی تشریح لکھتے ہوئے سب سے پہلے حوالہ متن لکھیں، اس میں سبق کا نام لکھیے، مصنف کا نام لکھیے اور اس کے بعد ہر لغت کی ہیڈنگ دیں اور اس میں خط کشید الفاظ کے معنی لکھیں۔ آپ بیٹا یہ معنی ایک سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، جو آپ کی سمجھ میں آئے آپ وہ تمام معنی اس میں لکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سبق علی بخش کے نثر پاری کی تشریح کریں گے، اور نثر پاری کی تشریح کرتے ہوئے چند اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ سے سیاق و سباق پوچھا گیا ہے تو آپ تشریح سے پہلے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیں گے۔ اگر نہیں پوچھا گیا تو آپ تشریح کرتے ہوئے سب سے پہلے پیراگراف میں سیاق و سباق لکھیں گے، اور سیاق و سباق لکھنے سے پہلے آپ تھوڑا سا مصنف کا تعارف اور سبق کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں سیاق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پیراگراف سے پہلے کیا بتایا گیا ہے، اور سباق کا مطلب ہوتا ہے اس پیراگراف کے بعد کیا بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ اس سبق میں آپ کو جو پیراگراف دیا جائے گا، اس سبق سے جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے آج مثال کے طور پر، وہ ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جنگ جانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرض کریں یہ پیراگراف آپ کو تشریح کے لیے دیا جاتا ہے، تو اب آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حوالہ متن کیا ہوگا۔ لہٰذا پہلے پیراگراف سے آپ سٹارٹ کریں گے حوالہ متن سے کہ یہ سبق کس نے لکھا ہے، سبق کا نام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ سیاق لکھیں گے۔ سیاق کا مطلب ہے اس پیراگراف سے پہلے کیا بتایا گیا ہے۔ تو اس پیراگراف سے پہلے جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ علی بخش علامہ اقبال کے بہت وفادار ملازم تھے، اور حکومت نے ان کی خدمات کے صلے میں انہیں ایک مربع زمین عطا کی تھی جس پر کچھ لوگ قابض تھے۔ جب مصنف ان سے ملتے ہیں تو وہ علی بخش کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ اس کے زمین کا قبضہ انہیں واپس دلائیں گے۔ علی بخش پہلے تو ہچکچاتا ہے لیکن بعد میں وہ مان جاتا ہے۔ اب یہ ہو گیا سیاق، یعنی اس پیراگراف سے پہلے کیا تھا۔ اس کے بعد ہم پیراگراف کی تشریح کی طرف آئیں گے کہ پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو پیراگراف میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ صاحب کے بہت زیادہ اصرار یعنی ضد کرنے کے بعد علی بخش آخر مان جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ جنگ جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ سب جنگ جاتے ہیں، اور راستے میں جب وہ کار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو علی بخش کے دل میں کچھ وہم یا خوف ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ وہ راستے میں دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح سے علامہ اقبال کی باتیں پوچھیں گے، کیونکہ علی بخش سے جب بھی بہت سے لوگ ملتے تھے، بلکہ جب بھی کوئی ملتا تھا تو وہ علامہ اقبال کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ اس طرح سے علی بخش کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید ہم لوگ بھی پورے راستے میں علامہ اقبال کے بارے میں باتیں پوچھتے رہیں گے اور اس طرح سے ان کو تنگ کریں گے، اس طرح سے ان کا سر کھپائیں گے۔ پیراگراف کی تشریح کو وضاحت سے بیان کرنے کے بعد بیٹا آپ اس کا سباق لکھیں گے، یعنی اس کے پیراگراف کے بعد کیا بتایا گیا ہے۔ لہٰذا اس پیراگراف کے بعد یہ بتایا گیا ہے، لیکن مصنف کہتا ہے کہ میں نے عزم کر رکھا تھا، ارادہ کر رکھا تھا کہ میں علامہ اقبال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، لیکن جس طرح سے خوشبو جو ہے وہ کہیں ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ علی بخش خود سے علامہ اقبال کا ذکر نہ کریں۔ لہٰذا ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگے، یعنی آہستہ آہستہ بولنے لگے کہ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نہیں دیکھا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے تھے۔ تو بیٹا یہ آپ کا سباق ایک پیراگراف کے بعد کیا ہے، اس طرح سے آپ ہر نثر پاری کی تشریح کریں گے سیاق و سباق کے حوالے سے، اور اگر انہوں نے سیاق و سباق آپ سے پوچھے ہیں تو آپ تشریح سے پہلے سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیں گے، اور اگر سوال میں سیاق و سباق کی الگ سے ہیڈنگ کے لیے نہیں کہا گیا یا الگ سے نہیں پوچھا گیا تو آپ اپنی تشریح کرنے سے پہلے سیاق و سباق ضرور لکھیں گے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس بات
کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ کس طرح سے پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ کوئی بھی نثر پارہ آپ کو کسی بھی سبق سے دے دیا جاتا ہے تو آپ نے اسی پیٹرن کے ساتھ تمام ہیڈنگز لکھنی ہے اور اس کے بعد تشریح کو آپ نے اسی طرح وضاحت سے بیان کرنا ہے اور تشریح کرتے ہوئے سیاق و سباق کا خیال رکھنا ہے۔